تسبح له السماوات السبع والأرض ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. ساتوں آسمان اور زمینیں اور جو بھی ان میں ہے سب اسی کی تسبیح کرتے ہیں. اور مخلوقات میں سے کوئی چیز ایسی نہیں مگر اس کی تعریف کے ساتھ تسبیح کرتی ہے، لیکن تم لوگ ان کی تسبیح کو نہیں سمجھتے. بلا شبہ وہ بڑا بردبار اور غفار ہے. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قال سبحان اللہ وبحمدہ فی یوم 100 مرة حطت عنہ خطایاہ وإن كانت مثل زبد البحر. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بزرگان محترم، برادران عزیز، میری آواز سے کچھ آپ اندازہ فرما رہے ہوں گے کہ آواز اس انداز سے نہیں جو اس سے پہلے آپ حضرات سنتے چلے آ رہے ہیں. شامت اعمال سے کچھ عرصہ پہلے جو ایک وائرس ڈینگی کی شکل میں پورے ملک کے اندر آیا اور بے شمار لوگ اس سے متاثر ہوئے. میں اپنے گھر میں
کچھ مجھے محسوس ضرور ہو رہا تھا، کچھ کمزوری کا احساس، لیکن مجھے یہ اندازہ نہیں تھا کہ میں خود ہی اس سے متاثر ہو چکا ہوں۔ وضو کر رہا تھا واش روم میں، پاؤں دھو رہا تھا تو بے اختیار میں گرا اور نیچے کنارے پر بالٹی پڑی ہوئی تھی پلاسٹک کی، اس پر وہ بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی، اور شاید قریب ہی لوٹا تھا، وہ بھی میرے گرنے کی آواز گھر والوں نے سن لی، اندازہ ہو گیا ان کو۔ خیر جلدی سے انہوں نے دروازہ چونکہ بند نہیں کیا تھا، سب کو اطلاع دے کر سب اکٹھے ہو گئے۔ تو ایک بچہ جو ہمارا پوتا ہے، ذرا وہ جسمانی طور پر مضبوط ہے، اس کو ساتھ ملا کر تو مجھے اٹھایا۔ وضو چونکہ میں کر چکا تھا، کمرے میں لا کر مجھے کرسی پر بٹھایا، چونکہ نماز جیسا آپ دیکھتے ہیں کرسی پر پڑھتا ہوں، سنتیں پڑھنی تھی میں نے، لیکن اس تھوڑی سی جو گھڑیاں تھیں اس کے اندر اس چیز نے مجھے اتنا متاثر کیا کہ مجھے اتنا تو پتہ چل رہا تھا کہ کوئی مجھے بلا رہا ہے، لیکن یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کیوں بلا رہا ہے، میں جواب نہیں دے پایا۔ ساری تفصیل نہیں بیان کرنا چاہتا۔ مجھے پھر ہمارے عزیز میرے داماد بھی ہیں، وہ اتفاق سے ان کو بلایا گیا، یہیں قریب کام کرتے ہیں، میرے بھانجے بھی، وہ گاڑی میں بٹھا کر کسی طریقے لمبی کہانی ہے، مجھے لے گئے دھرمپورہ میں۔ ایک ڈاکٹر صاحب ہیں، بہت اچھے انسان ہیں، اللہ انہیں سلامت رکھے، باپ بیٹا دونوں ڈاکٹر ہیں، کے پاس لے گئے اور ساری صورتحال بتائی۔ انہوں نے پھر مجھے ڈرپ لگائے، ایک دن میں 2-3، اندازہ ہو گیا ان کو۔ وہاں پر ہی میں نے وضو کیا، عصر کی نماز کا غالباً ٹائم تھا، ان کا جو واش روم تھا اس کے اندر پھر مجھے کچھ چکر ایسا آیا کہ میں سر جا کر ان کی دیوار کے ساتھ لگا۔ اللہ کا احسان یہ ہے کہ مجھے اندرونی چوٹ ضرور آئی ہوگی، لیکن ظاہری طور پر کوئی زخم وغیرہ نہیں ہوا۔ خیر وہاں سے آگے گھنٹہ 2 گھنٹے کے بعد اگلے روز بھی بار بار جانا پڑا۔ یہ کہانی سنانے کا مقصد یہ ہے کہ اس وقت کے اثرات کمزوری کے اب تک میں محسوس کر رہا ہوں۔ ابھی یہ 2-4 دن کے اندر مجھے پھر نئی وائرس، اگرچہ ہم بچپن سے سنتے چلے آئے کہ فلانے کو نمونیا ہو گئی، یہاں تو ہر آدمی نمونیا کا شکار ہے، لیکن مجھے سارے جسم میں جوڑ میں درد، تکلیف میری گردن میں درد، رات کو میں سو نہیں پایا۔ خیر پھر دوبارہ ان کے پاس گئے۔ کل ظہر کی نماز میں یہاں آیا، میں کرسی پر بیٹھا تھا تو میں نے دیکھا کہ بہت سے ہمارے ساتھی احباب، کوئی موبائل سے کھیل رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی باہر باتیں کر رہے ہیں۔ مجھے اس بات کی سخت تکلیف ہوتی ہے کہ جہاں میں کام کر رہا ہوں اور پوری دیانت امانت سے کر رہا ہوں، سمجھانے کی پوری کوشش کرتا ہوں، کیوں لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی۔ تو کرسی بیٹھے بیٹھے مجھے یہ حدیث یاد آئی جو ابھی میں نے پڑھی بخاری شریف کی۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، یہ بخاری شریف کی آخری حدیث ہے، جب ختم بخاری ہوتا تو صرف اسی حدیث کو پڑھا جاتا ہے۔ آج کل تو ہر مدرسے کے اندر جہاں حدیث کا درس ہوتا ہے، اس بخاری کے لیے باقاعدہ اہتمام
ہوتا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل کرتے ہیں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کلمتان، دو کلمے ایسے ہیں، خفیفتان علی اللسان، اتنے آسان ہیں کہ آسانی کے ساتھ پڑھے جا سکتے ہیں، زبان پر بڑے ہلکے ہیں، ثقیلتان فی المیزان، میزان عمل میں بڑے بھاری ہوں گے، جب انسان کے اعمال تولیں گے تو یہ بڑا وزن رکھتے ہیں، حبیبتان الی الرحمن، رحمان کو بہت پیارے ہیں، اور وہ کیا ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ ابھی میں نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بخاری ہی کی روایت جو کتاب التسبیح میں ہے، فرماتے ہیں کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص سبحان اللہ و بحمدہ کہتا ہے یومیہ 100 بار، کتنے منٹ لگ جائیں گے؟ 4-5 منٹ، اس سے زیادہ نہیں لگتے، زیادہ بھی لگ جائیں تب کیا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حطت عنہ خطایاہ، اس کے سارے گناہوں کو خدا معاف کر دیتا ہے، چاہے وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں۔ یہ روایت بھی کسی ایسی کتاب کی نہیں ہے جس میں کمزور روایتیں ہوں، یہ بخاری شریف کی روایت ہے، اور آخر کے کتاب التسبیح کے اندر ہے۔ اور اسی سلسلے میں نے سورہ بنی اسرائیل کی آیت جس کے اندر یہ لفظ تسبیح آیا ہے، تسبح لہ السماوات السبع، ساتوں آسمان خدا کی تسبیح کرتے ہیں، والارض، اور ساتوں زمینیں میں خدا کی تسبیح کرتی ہیں، ومن فیہن، جو کچھ ان کے اندر ہے سب کچھ اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں، یہ اللہ کی اطلاع ہے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ کی تسبیح اور تحمید، دو لفظ ہیں، ذہن رکھنا، یسبح تسبیح نہ کرتی ہو، بحمدہ اس کی تحمید کے ساتھ، وَلَٰكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، اے انسانوں تم ان کی تسبیحات کو سمجھتے نہیں، تمہیں وہ بولی معلوم نہیں جس بولی میں وہ اللہ کی تسبیحیں کرتے ہیں، إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا۔ تو میں کل بیٹھا ہوا تھا تو اس دوران ہی میرے ذہن میں آیا کہ میں کیوں نہ آج کے اس جمعے کے اندر سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد بھی اور ان مبارک کلمات کی جو فضائل ہیں وہ بھی، اور پھر قرآن کریم کے اندر تسبیح و تحمید جو بیان فرمائی ہے اس کی تھوڑی سی وضاحت کیوں نہ کر دوں۔ اس لیے میں نے اس وقت یہ آیت بھی پڑھی اور یہ روایتیں بھی سنا دیں اور اس کا پس منظر بھی، گو کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، لیکن جب تک زبان چلتی ہے انشاءاللہ بات کروں گا۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم بہت آسان ہے، جیسا کہ حدیث خدا، خفیفتان علی اللسان، زبان پہ بڑے ہلکے ہیں، ہر مسلمان ہر انسان آسانی سے پڑھ سکتا ہے۔ اتنی بڑی فضیلت کیوں ہے؟ بس یہ اصل بات سمجھیں کہ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ سمندر کی جھاگ کے برابر کسی گناہ ہو خدا ان کو معاف کر دیتا ہے ان کلمات کا پڑھنے سے۔ پھر میں ایک طرف اشارہ آپ کو دیتا ہوں کہ یہ بخاری کی روایت ہے جس پر تقریباً پوری امت، عرب و عجم جہاں مسلمان بستے ہیں، ان کا اتفاق ہے کہ بخاری کی روایات صحیح ہیں، اس کو صحیح بخاری کہا جاتا ہے، اور اسی لیے ہمارے اس ملک کے اندر شاید ہندوستان میں بھی جب دورہ حدیث ختم ہوتا ہے تو ختم بخاری کا اہتمام کرتے ہیں محتمم حضرات،
اور عوام الناس بھی، اور بڑا اچھا ایک پروگرام ہوتا ہے۔ پھر یہ آخری حدیث کوئی کو محدث جو استاد حدیث پڑھانے والا ہوتا ہے اس کو بیان کرتا ہے، فضائل بیان کرتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ فضائل تو خیر میں نے سنا ہی دیے، اس کی حقیقت بیان کر دوں کہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کا اتنا بڑا رتبہ کیوں ہے؟ اس میں کیا ہے؟ آپ دعا کریں کہ کچھ میں طبیعت کی خرابی سے مغلوب نہ رہوں، جو کچھ میں چاہتا ہوں وہ دو لفظ قرآن حکیم کے اندر ہمیشہ آتے ہیں، یہ جیسے آپ دیکھ رہے ہیں، وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ، کوئی چیز ایسی نہیں جو تسبیح نہ کرتی ہو، بحمدہ، اور اللہ کی حمد بھی نہ کرتی ہو۔ یہ دونوں جملے، دونوں کلمات قرآن کریم کے اندر بھی اسی ترتیب سے آتے ہیں، پہلے تسبیح کا لفظ ہے، پھر تحمید کا۔ آپ نماز پڑھتے ہیں تو نماز کے اندر سبحانک اللہم و بحمدک، پہلے سبحان آتا ہے پھر حمد آتا ہے۔ قرآن حکیم کے ایک مقام میں آتا ہے سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، یہاں بھی سبحان پہلے ہے اور حمد بعد میں۔ 15ویں پارے میں سورت ہے سورہ بنی اسرائیل۔ آپ یقیناً ماشاءاللہ تلاوت کرتے ہوں گے، میں پر امید ہوں اس بات سے کہ آپ تلاوت کرتے ہوں گے، اور خدا نخواستہ سستی ہوتی ہے تو میں ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں قرآن کی تلاوت کریں۔ آپ کی زندگی معاملات اللہ کے ساتھ ایسے جڑیں گے کہ انشاءاللہ یہ زندگی بھی کامیاب اور اگلے عالم میں بھی۔ قرآن کو نہ چھوڑیں، جو کاروبار کرتے ہیں، جو کچھ کرتے ہیں، نوکری ملازمت ہے، اپنا کاروبار ہے، خدا برکتیں دے، لیکن قرآن سے لا تعلق نہ رہیں۔ 15ویں پارے کی جو پہلی سورت ہے سورہ بنی اسرائیل، کن الفاظ سے شروع ہوتی ہے؟ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، سبحان ہے وہ ذات جس نے راتوں رات سیر کرائی اپنے بندہ خاص کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک۔ یہ سورت سبحان سے شروع ہوتی ہے۔ اس سے متصل اگلی سورت ہے سورہ کہف، وہ ہے الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، تمام تعریف اللہ ہی کے لیے جس نے اپنے بندہ خاص پر کتاب نازل فرمائی۔ تھوڑے سے یہ دو چیزیں آپ کے سامنے بیان کر کے میں بتانا چاہتا ہوں کہ اس کی حقیقت کیا ہے، سبحان کی کیا حقیقت ہے اور حمد کی کیا حقیقت ہے۔ لفظی معنی تو سبحان کا ہے پاک، اللہ پاک ہے، پاک یہ مسجد بھی ہے، پاک آپ کا جسم بھی ہے، آپ کے کپڑے بھی پاک ہیں۔ کیا اللہ تعالیٰ کی پاکی ایسی ہی ہے جیسے کہ یہ مسجد کا فرش اور ہمارا جسم اور ہمارا لباس؟ اس طرف میں سب کی توجہ، ہمارے جو درس کے ساتھی الحمدللہ ان کے سامنے یہ چیزیں میں بیان کر چکا ہوں، لیکن جمعے کے نمازی دوست اکثریت ایسی ہے کہ جن کو یہ پتہ نہیں۔ خدا کرے کہ یہ میں کہنے میں کامیاب ہو جاؤں اور وہ ذہن بٹھانے میں کامیاب ہو جائیں اور زندگی بھر اس کے مطابق سوچ رکھیں۔ ہر چیز کی پاکی اس کے مناسب ہوتی ہے۔ انسان کا بدن پاک ہے اس کے مناسب، اس کے کپڑے پاک ہیں اس کے مناسب، جگہ پاک ہے اس کے مناسب۔
اور اللہ پاک ہے اللہ کے مناسب۔ اللہ پاک ہے کمزوریوں سے، کوئی دنیا کا انسان کمزوریوں سے پاک نہیں ہے۔ اللہ پاک ہے خامیوں سے، اللہ پاک ہے نقائص سے، اللہ پاک ہے عیوب سے۔ لیکن سب سے بڑی بات جو خود اللہ نے فرمایا، سبحان اللہ عما یشرکون، اللہ شریکوں سے پاک ہے۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ اللہ شریکوں سے پاک ہے، میں نہیں کہتا، خود خالق کائنات نے فرمایا میں پاک ہوں، لیکن میری پاکی میری ذات کے مناسب اس کے مطابق ہوگی۔ دیکھیے آپ حضرات کاروبار کرتے ہیں، یقیناً اپنا ذاتی کاروبار بھی ہوگا، شراکت بھی ہوگی، بہت سے لوگ شریک ہوتے ہیں، اور نہیں تو کم سے کم 2 بھائی 3 بھائی ایک کاروبار میں شریک ہوتے ہیں، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ کوئی ایک بھائی اس کاروبار کو فروخت نہیں کر سکتا دوسرے بھائی سے اجازت نہ لے تو۔ بھائی نہ ہو کوئی اور ہو تو اس سے تو خیر لازماً اجازت لینی پڑے گی، لیکن بھائیوں سے بھی اجازت لینا ضروری ہے۔ اس دنیاوی معاملات کے اندر شراکت عیب ہے، کمزوری ہے۔ انسان کی کمزوری ہوتی ہے کہ دوسرے کا محتاج ہوتا ہے اس میں فیصلہ کرنے کے لیے کہ یہ کام میں کروں کہ نہ کروں، مجھے وہ اجازت دے گا کہ نہیں دے گا۔ باپ کی زندگی کے اندر سارے عیش کی زندگی گزارے، بڑے بنگلے کے اندر رہتے ہیں، باپ کی آنکھیں بند ہوئیں تو پھر آہستہ آہستہ الگ ہونے کا سوچ رہے ہوتے ہیں۔ کئی ایک تو انہوں نے بیچ میں انہوں نے دیواریں کھڑی کر رکھی ہوتی ہیں، اسی مکان کو اسی بلڈنگ کو پھر بیچنے کی کوشش کرتے ہیں، کوئی کہاں چلا جاتا ہے کوئی کہاں چلا جاتا ہے، اس لیے کہ اس دنیاوی زندگی کے اندر سگے بھائی بھی اکٹھے رہنے کے لیے تیار نہیں۔ شراکت عیب ہے۔ کمزور انسان شراکت برداشت نہیں کر سکتا، جو خالق و مالک اور طاقتوں کا مالک وہ کیسے شراکت برداشت کرے؟ اسی لیے اس نے قانون بنایا، ہر گناہ معاف ہوگا، شرک معاف نہیں ہوگا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، خدا کے ساتھ شریک کیا جائے خدا اس کو معاف نہیں کرے گا۔ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اس کے علاوہ جس کے چاہے گا گناہ معاف کر دے گا۔ آپ جانتے ہیں قتل ایک بہت بڑا، شرک کے بعد قتل بہت بڑا گناہ ہے، لیکن یہ بھی قابل معافی ہے۔ اگر مقتول کے ورثاء نے معاف کر دیا یا دیت ادا کر دی تو پھر معاملہ ہلکا ہو گیا، لیکن اگر فرض کرو انہوں نے معاف نہیں کیا، اس نے معاف کرایا نہیں، دیت نہیں دی گئی، پکڑا جائے گا لیکن ہمیشہ جہنم میں نہیں جائے گا، اپنی سزا بھگتیں گے اور بالآخر خدا اس کو جنت بھیجیں بشرط کہ ایمان والا تھا۔ زنا بڑا ایک عیب ہے اور جرم ہے، لیکن مشیت الہی کے تحت یہ بھی قابل معافی ہے۔ اگر دنیوی قانون میں اسلامی قانون تھا زانی کو سزا مل گئی تو وہ تو یہیں پاک ہو گیا، نہیں، اس نے خدا سے معافیاں مانگی، جس خاتون کے ساتھ کوئی جبراً جرم کیا تھا اس سے معافی مانگی، اس نے معاف کر دیا، معاملہ بڑا ہلکا ہو گیا۔ ہو سکتا ہے کہ موت سے پہلے اللہ اس کو معاف کر دے، لیکن شرک ایک ایسی چیز ہے، شرک سے جب تک توبہ نہیں کی اور شرک کو چھوڑا نہیں، اس کے لیے کوئی معافی کی شکل نہیں۔ ابھی میں بخاری شریف یہ حدیث دیکھ رہا تھا تو پلٹتے پلٹتے مجھے ابو طالب کا تذکرہ نظر آ گیا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، ایک لمبی روایت ہے، میں نے اگرچہ پہلے پڑھی ہوئی ہیں
لیکن دوبارہ پھر ذہن میں تازگی کے لیے میں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی قریب المرگ اس کے پاس تشریف لے گئے اور اسے مخاطب ہو کر فرمایا اب چچا جان اب بھی وقت ہے کلمہ پڑھ لیں تاکہ میں خدا کی بارگاہ میں آپ کے لیے شہادت دے سکوں۔ اسی وقت ابو جہل بھی پاس بیٹھا تھا اور ابو طالب کا ایک بھانجا جس کو بعد میں اللہ نے ہدایت بھی دے دی تھی، مسلمان ہوئے، صحابی بن گیا، لیکن اس وقت وہ شرک کی حالت میں تھا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مطالبہ کیا کہ کلمہ پڑھ لیں میں خدا کی بارگاہ میں آپ کی شہادت دوں گا، وہ تو چپ تھا، لیکن ابو جہل نے کہا خبردار خبردار اپنے خاندان کے دین و مذہب کو نہ چھوڑنا۔ جو کچھ اس نے کہا اور اس بھانجے نے بھی ایسی باتیں کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بار بار فرماتے رہے کہ کلمہ پڑھ لیں، لیکن آخر میں اس کی زبان سے کلمہ نہ نکلا۔ علی ملت عبد المطلب، میں مر رہا ہوں عبد المطلب کے مذہب پر مر رہا ہوں، آپ کے لائے و دین پر نہیں۔ چنانچہ اس کا خاتمہ ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے واپس تشریف لے آئے۔ افسردگی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ حضور تو ہر شخص کے لیے افسردہ رہتے تھے، کیوں کفر پر مر گیا؟ یہ تو اپنا خون بھی تھا۔ تھوڑی دیر میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے ہیں جو ابو طالب کے بیٹے تھے۔ یہ روایت کے الفاظ جو میں پڑھ رہا ہوں حدیث کتاب ابو داؤد کے اندر موجود ہے۔ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ ان عمک الشیخ الضال قد مات، ان عمک الشیخ الضال قد مات، آپ کا چچا شیخ بوڑھا، زال گمراہ، آپ کا گمراہ بوڑھا چچا فوت ہو گیا۔ کس نے کہا؟ یہ کون تھا؟ کیا بیٹا باپ کو ایسا کہتا ہے؟ جب ایمان کی پختگی ہو اور باپ مشرک ہو تو پھر اس میں کوئی عیب نہیں۔ وہ رسول اللہ کا تربیت یافتہ صحابی داماد سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے بھی کوشش کی ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو جو کوشش کی وہ پوری امت کے لیے کی، تو حضور کو تو پہلے ہی پتا تھا، لیکن حضرت علی اطلاع دینے کے لیے آئے۔ ان عمک الشیخ، آپ کا چچا جو گمراہ تھا، الزال بوڑھا تھا، گمراہ تھا، قد مات، وہ فوت ہو گیا۔ حضور نے فرمایا مجھے پتا ہے۔ اور اگلا جملہ حضور نے فرمایا اذهب، جاؤ، فوارہ، فوارہ، مٹی کے حوالے کراؤ۔ اذهب فوارہ، کیا حضور نے جنازہ پڑھایا اس کا؟ سیدنا علی نے جنازہ پڑھایا؟ نہیں، جنازہ ہمیشہ اس کا پڑھا جاتا ہے جو کلمے پر مرتا ہے، جو کلمے والا ہوتا ہے۔ میرے دوستو، آپ بڑے خوش نصیب ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کلمہ نصیب کیا ہے، اور یہ دعا کریں کہ زندگی آخری سانس تک، موت کی ہچکی تک بھی کلمے پر قائم رہیں۔ تو رسول اللہ نے فرمایا جاؤ اس کو مٹی کے حوالے کراؤ۔ فرمایا کسی سے بات نہ کرنا، میرے پاس واپس آ جانا۔ واپس تشریف لا، فرمایا جاؤ غسل کر لو۔ میں تقابل میں تھوڑی سی بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ کلمے کی برکت کیا ہے۔ مدینہ طیبہ میں ایک اور شخص، اس کا نام عبداللہ تھا۔ سن تو چکے ہیں آپ کئی بار تذکرہ، لیکن اب یہ بات ذرا نئے اسلوب سے ہے۔ سخت مخالف تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، لیکن کلمہ پڑھتا تھا، کلمے کے بول بولتا تھا۔ یہ پڑھنے کا لفظ میں نے عرف عام میں جو لوگ کہتے ہیں اس کے مطابق بول دیا۔ وہ کلمے کے بول بولتا تھا، اندر سے نبی کریم کا مخالف اور کلمے کا بھی مخالف، لیکن ظاہری طور پر کلمہ پڑھتا تھا۔ اس کا بیٹا بھی تھا، اس کا نام عبداللہ تھا۔
بیٹا مخلص مسلمان، باپ منافق، لیکن مسجد نبی میں نماز پڑھتا ہے، صحابہ کے ساتھ کھڑے ہو کر نماز پڑھتا ہے، نبی کریم کے اقتداء میں نماز پڑھتا ہے۔ فوت ہو گیا، اب چونکہ مسلمان شمار ہوتا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا عبداللہ فوت ہو گیا، عبداللہ بن ابی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ پڑھانے کے لیے تشریف لے گئے۔ میں یہ بات سمجھا رہا ہوں کہ کلمے کی برکات کیا ہے، کلمے کا انکار کتنی بڑی نحوست ہے۔ حضور کو پتا تھا کہ میرا دشمن ہے، لیکن ظاہری کلمے کا لحاظ کر کے اللہ کے پیغمبر اس کے جنازہ پڑھانے کے لیے تشریف لے گئے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ حضور کے راستے میں کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ اس نے فلاں 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 جگہ میں اسلام کی مخالفت کی، آپ کی مخالفت کی، آپ اس کا جنازہ پڑھنے جا رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اللہ نے منع نہیں کیا، اور میں کلمے کا لحاظ کر کے جنازہ پڑھنے جاؤں گا۔ تشریف لے گئے، رسول اللہ نے جنازہ پڑھایا۔ آپ حیران ہوں گے کہ خداوند قدوس کا نظام کیسا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کی شان پر قربان۔ حضور نے جنازہ پڑھایا، بہت سارے لوگ جو انتظار میں تھے کہ محمد کا معاملہ کیا ہے اپنے دشمن کے ساتھ، وہ انتظار کر رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ پڑھا لیا، اللہ کی وحی آ گئی۔ جنازہ پڑھانے سے پہلے نہیں آئی، میرا رب بھیج سکتا تھا، استغفر لہم او لا تستغفر لہم، میرے پیغمبر ان کے لیے مغفرت مانگیں یا نہ مانگیں، ان تستغفر لہم 70 مرتن، 70 مرتبہ بھی ان کے لیے بخشش مانگیں گے، لن یغفر اللہ لہم، ان منافقوں کو خدا معاف نہیں کرے گا۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں یہ وحی پہلے آ سکتی تھی، پہلے نہیں آئی۔ بھیجنے والی ذات پروردگار عالم کی ہے، کیوں نہیں؟ اس کی حکمت تقاضا یہ تھا، اللہ جانتے تھے کہ بہت سے لوگ جو انتظار میں ہیں کہ محمد کا دین سچا ہے یا نہیں۔ عبداللہ بن ابی کا جنازہ پڑھانے کی وجہ سے بے شمار لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے کلمہ نصیب کر دیا، یہ حکمت تھی۔ لیکن عبداللہ بن ابی کے معاملے میں اللہ کی وحی آ گئی، اس کے بعد رسول اللہ نے کسی منافق کا جنازہ نہیں پڑھایا۔ تو میں یہ بتا رہا ہوں کہ شرک اتنا بڑا جرم ہے، کو کسی بھی پہلو سے، کسی بھی پیمانے سے نہیں ناپا جا سکتا۔ مشرک کو خدا نے معاف نہیں کرنا، ہر گناہ معاف کرنا، ہر گناہ اللہ کی مشیت میں داخل ہے سوائے شرک کے۔ اور آپ حضرات کے سامنے یہ بار بار یہ چیزیں آئی ہیں، اور آج بھی میری درخواست بھی ہے کہ شرک سے بچنے کی کوشش کریں، اپنے خاندان کو بچانے کی کوشش کریں۔ خود سمجھ میں آتی ہے تو ظاہر قسمت، نہیں تو کسی صاحب علم جس کے علم پر آپ کو اعتماد، جس کی دیانت پر آپ کو اعتماد ہے، اس سے پوچھ لیں کہ شرک میں کیا کیا آتا ہے۔ انشاءاللہ العزیز آپ کو صحیح بات سمجھ میں آئے گی، آپ بالکل صاف ستھرے ہو کر اس دنیا میں زندگی گزاریں گے، خدا کے سامنے سرخرو ہو کر جائیں گے۔ تو تسبیح کا معنی ہے خدا پاک ہے، ہر عیب سے پاک، ہر خامی سے پاک، ہر نقص سے پاک، ہر فطور سے پاک، ہر قصور سے پاک، لیکن سب سے بڑی بات اللہ تعالیٰ شرک سے پاک ہے۔ یہ لفظ سبحان اس مقصد کے لیے، تطہیر کے لیے، کہ کوئی چیز خامی والی، کمزوری والی ذات باری کے قریب نہیں۔ اب لفظ تسبیح کا کیا معنی ہے؟ تسبیح کا معنی میں بیان کر دیا۔ تحمید کا کیا معنی ہے؟ حمد۔ آپ کہتے ہیں نا الحمدللہ، کوئی خوشی ملے تو الحمدللہ، اس کے بھی معنی پر غور کر لیا کریں۔ لفظی معنی تو یہ ہے تمام تعریفیں اللہ کے لیے، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، لیکن تعریف تو ہر انسان کی بھی ہوتی ہے۔ جو خوبی اللہ نے اس کو دی ہے، کیا رسول اللہ کی تعریف نہیں ہوتی تھی؟ نبیوں کی تعریفیں نہیں ہوتی؟ صحابہ کی تعریفیں آج بھی مسلمان کرتے ہیں،
اولیاء اللہ کی تعریفیں ہوتی ہیں، سخیوں کی تعریفیں ہوتی ہیں، بہادروں کی تعریفیں ہوتی ہیں، شریفوں کی تعریفیں ہوتی ہیں، تو تعریف صرف اللہ کی ذات کے لیے مخصوص تو نہ رہی۔ یہ بھی مسئلہ سمجھ لیں، یہ بھی میرا رب اپنی رحمت کے ساتھ آپ کو یہاں پہنچا کر یہ مسئلہ سمجھا رہا، میرا کوئی کمال نہیں، اس کی مہربانی۔ الحمدللہ کا معنی تمام صفات کارسازی، تمام تعریفیں جو کارسازی والے ہیں وہ صرف اللہ کے لیے ہیں، کارسازی والی صفت کسی اور میں نہیں، حتیٰ کہ نبی کے اندر بھی نہیں۔ اب سمجھ میں آ گیا مسئلہ؟ مخلوق کی جتنی صفات ہیں مخلوق کے ذات کے مناسب ہیں، لیکن خالق کائنات کی جو صفات ہیں اس کی ذات کے مناسب ہیں۔ تمام صفات کارسازی، مثال کے طور پر آپ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں الحمدللہ، تو معنی اگر یہ کریں تمام صفات کارسازی اللہ ہی کے لیے ہیں۔ دلیل کیا ہے؟ رب العالمین، کہ سارے جہان کو پالنے والا ہے وہ، کوئی اور ہے پالنے والا؟ سورہ فاتحہ ہی پہ آپ غور کر لیں تو رب العالمین یہ پہلی دلیل ہے اس بات کی کہ وہی صفات کارسازی کے مالک ہے۔ الرحمن، یہ بھی ایک دلیل ہے، بہت بڑا مہربان ہے، اس کی مہربانیوں سے مسلمان کافر سب فائدہ اٹھا رہے ہیں کہ نہیں اٹھا رہے؟ جو خدا کا منکر ہے خدا اس کو بھی کھلا رہا ہے، حتیٰ کہ روس کے داہریے یا جہاں جہاں بھی خدا کا منکر ہیں کھا رہے ہیں کہ نہیں کھا رہے؟ خدا کو نہیں پتا، خدا کھلا رہا ہے، اس کو کہتے ہیں رحمان۔ ایک بزرگ گزرے ہیں شیخ سعدی، آپ نے نام سنا ہوگا، ہو سکتا ہے کہ آپ نے اسکولوں کالجوں میں کوئی کتاب ان کی پڑھی ہو، یا اگر کالجوں میں اس کا اہتمام ہوتا تھا مجھے نہیں پتا۔ پرانے کچھ لوگ ایسے میں نے کالج پڑھنے والے علی گڑھ کے دیکھیں، وہ فارسی بولنے والے اور بڑی شاندار فارسی بولنے والے، پتہ نہیں پاکستان کے اندر ایسا ہے کہ نہیں۔ اللہ پاک فضل فرما ہمارے حال پر، کس کس پہلو کی خامیوں کا ذکر ہے۔ انہوں نے اپنی کتاب میں ایک شعر لکھا ہے، یہ اشعار بھی آپ سے 55-60 سال پہلے پڑھے تھے۔ ادیم زمیں سفرۂ عام اوست، ادیم زمیں سفرۂ عام اوست، جی دشمن بری خان یغما چی دوست۔ ادیم کہتے ہیں یہ جو فرش ہے، موچی حضرات جو ہوتے ہیں نا، ادیم اس کم چمڑے کو کہتے ہیں جس کو مار 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 کر بالکل تیار کیا ہوتا، پھر اس کے بعد کاٹ کر جوتے بناتے ہیں۔ ہمارے علاقے کے اندر موچی اس کو دھوڑی کہتے ہیں، دھوڑی، پتہ نہیں یہاں کیا کہتے ہیں، بچپن کی باتیں ہیں۔ اس کو فارسی میں ادیم کہتے ہیں، لیکن آپ اس کو دسترخوان کے معنی میں لے لیں۔ اللہ نے زمین کا ایک دسترخوان بچھایا ہے، سفرۂ عام، اللہ تعالیٰ کا عام سفرہ عام دسترخوان بچھا ہوا ہے، اس پر بیٹھ کر دشمن بھی کھا رہا ہے اور دوست بھی کھا رہا ہے۔ تو الرحمن اسے کہتے ہیں کہ جس کی رحمت اتنی عام ہے کہ اپنے بیگانے مسلم کافر سب کھا رہے ہیں۔ الرحیم اس کو کہتے ہیں جس کی مہربانی قیامت دن صرف اہل ایمان پر ہوگی، اہل توحید پر ہوگی۔ سورہ فاتحہ آپ پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ توفیق دے اس کو سمجھنے کے لیے۔ میں نے تو صرف اشارے دیے ہیں آپ کو، میرے جیسا ایک ناکارہ سا آدمی کیا ہے، اگر ہمارے اساتذہ جنہوں نے ہمیں قرآن پڑھایا انہوں نے کوشش نہیں کی ہوتی۔ تو آپ کو ایک بات اشارتاً بتا دیتا ہوں، آپ پنجابی لوگ بڑے خوش نصیب ہیں، پنجابی۔ آپ کے پنجاب کے اندر میاں والی شہر میں ایک ایسا شخص پیدا ہوا کم بیش 100 سال پہلے یا اس سے زیادہ، اس کا نام تھا حسین علی۔ حسین علی نام تھا، زمیندار تھا، بہت بڑا زمیندار، لیکن خدا کی مہربانی پاکستانی قوم پر، علماء پر، پاکستانی پنجابیوں پر ایسی ہونی تھی۔ اس نے زمینداری تو خیر جو
کرنی تھی کرنی، اس نے خدا کا دین سیکھنا شروع کر دیا۔ خاندان میں اور کوئی عالم نہیں تھا، بعد میں ان کے بیٹے عالم بنے، بڑوں سے کوئی عالم نہیں تھا۔ زمینیں میں خود دیکھ کر آئے، ان کی بہت بڑی زمینیں۔ دین پڑھنے کے بعد پھر حدیث پڑھنے کے لیے ہندوستان میں چلے گئے۔ اس زمانے دارالعلوم دیوبند قائم نہیں ہوا تھا۔ گنگوہ میں ایک مدرسہ تھا حضرت گنگوہی کا، اور دہلی کے اندر ایک مدرسہ تھا مولانا نذیر حسین دہلی، خدا کی رحمت ناز علیہ سب پر۔ وہ اہل حدیث تھے، یہ حنفی تھے، لیکن یہ اب جو سرپٹول ہے یہ مصیبتیں وہاں نہیں تھے اس میں۔ گنگوہ میں جب یہ پہنچے تو طالب علم پورے ہو چکے تھے، کتابیں تقسیم ہو چکی تھیں، کمرے مکمل ہو چکے۔ حضرت گنگوہی نے فرمایا بھائی یہاں تو یہ ساری چیزیں مکمل ہو گئی ہیں، آپ ایسا کریں دہلی چلے جائیں۔ مولانا حسین صاحب رحمۃ اللہ فرمایا حضرت مجھے کچھ مناسبت آپ سے ہے، مجھے کتاب کی ضرورت بھی نہیں، کمرے کی ضرورت نہیں، مسجد میں سو جاؤں گا، کتاب کی ضرورت نہیں، طالب علم کے پاس بیٹھ جاؤں گا، کھانے کی ضرورت بھی نہیں، میں روزہ رکھ لوں گا۔ کہاں پہ ادھر ہی لوگ 3-4 دن گزر گئے اس طرح، خاموش ہیں، بولتے نہیں۔ حضرت گنگوہی نے سوال کیا، ہو پنجابی مولوی مولوی صاحب کچھ سمجھ آ رہی ہے بات؟ سر لا کر فرمایا حضرت سمجھ آ رہی ہے۔ اچھا، حضرت نے سوال پوچھا، اس روایت پر آپ نے کوئی اعتراض نہیں کیا، یہ جو میں نے مسئلہ بیان کیا؟ حضرت نے فرمایا مسئلہ مجھے سمجھ میں آ گیا، اعتراض اس لیے کہ آپ سے اجازت نہیں لی، اگر آپ اجازت دیں تو پھر میں اجازت ہے۔ حضرت حسین علی رحمہ اللہ نے اس حدیث کے جو پر اعتراض وارد ہوتا تھا اعتراض کیا، حضرت گنگوہی نے جواب دیا، انہوں نے پھر اعتراض کیا، انہوں نے جواب دیا، پھر اعتراض کیا، جواب۔ سارے طالب علم حیران رہ گئے، یہ درویش آدمی جھوٹا موٹا لباس، اس کا سر پہ پگڑی ویسے جیسے دیہاتیوں کی ہوتی ہے، دیہاتی لباس کئی دیہاتی۔ درس ختم ہوا، حضرت گنگوہی نے ان کو بلا کر فرمایا آج کے بعد میرا کمرہ آپ کا کمرہ ہے، آپ کا کھانا میرے گھر سے آئے گا، اور میری ذاتی کتاب آپ کی کتاب۔ اور فرمایا کہ میں نے زندگی بھر جتنے لوگوں کو حدیث پڑھائی ہے اتنا ذہین طالب علم میں نہیں دے۔ میں موضوع سے نکل جاؤں گا، میرے دوستوں کی موقع ملا تو انشاءاللہ اس پر گفتگو کریں گے۔ میاں والی اگر جانا ہو تو حضرت مولانا حسین صاحب کی قبر پر ضرور جائیں۔ میں نہیں کہتا وہ کیا محسوس کریں، وہاں جا کر خود محسوس کر لینا۔ میں بے شمار جگہوں میں گیا ہوں، افغانستان میں گیا ہوں، ہندوستان میں گیا ہوں، عرب ممالک میں گیا ہوں، پاکستان کے کونے کونے کے اندر۔ میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں قرآن میرے ہاتھ کے اندر، جو حضرت مولانا حسین صاحب کی قبر پر جب میں پہنچا ہوں، جو کیفیت میری تھی نہ اس وقت بیان کر سکتا تھا نہ اب بیان کر سکتا۔ میں گھنٹہ بار وہاں کھڑا رہا۔ اللہ اکبر، بس اتنی بات کہتا ہوں کہ وہ حسین علی تھا مولوی، اب بھی مولوی بے شمار مدرسوں والے، وہ خود اپنا حل چلاتے تھے، کسی طالب علم کا حل چلانے کی اجازت نہیں۔ میرے ساتھ ساتھ چلو، قرآن کی صورتوں خلاصے سناتے جاؤ، میرے ساتھ ساتھ چلو، قرآن کی صورتوں خلاصے چلو۔ وہاں سے جو غلہ پیدا ہوتا اپنے گھر کے اخراجات کے علاوہ طالب علموں کے اخراجات اس سے۔ اور حضرت شیخ ہمارے استاد حضرت شیخ القرآن رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس جگہ میں ایک کنواں تھا، یہ ان کا گھر نہیں تھا، گھر میاں والی شہر تھا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے پاکستان کے اندر خصوصاً پنجاب کے اندر جو شرک ہے بڑے بڑے دوروں میں، وہاں جو امیر زادے اور یہ کو مولانا حسین صاحب جب توحید کا کام کر دیا تو سارے کے سارے متحد ہو گئے ان کو نکالنے کے لیے۔ وہاں سے نکل کر یہ اپنی زمینوں پر آ گئے، وہاں بچرا، وہاں جا کر چھپر ڈال کر انہوں نے پھر خدا کے دین کا کام کیا۔ پانی کے لیے کنواں نکالا، نصف رات کو اٹھ کر خود کنویں سے پانی نکالتے ہیں۔ حضرت شیخ فرماتے ہیں ہم صبح کو دیکھا سارے لوٹے بھرے ہوتے ہیں، کون بھرتا ہے پتہ نہیں چلتا،
ایک دن میں نے سوچ لیا کہ میں آج رات کو سوؤں گا نہیں، لیکن ویسے سونے کی عادت بنا دوں۔ ٹھیک جب سب طالب علم سو گئے 12:30-1 بجے کے لگ بھگ حضرت مولانا حسین صاحب آہستہ سے اٹھے اور کنویں میں ڈول ڈال کر ان لوٹوں کو بھرنے لگے۔ تو میں گیا، فوراً جا کر حضرت کا ہاتھ پکڑ لیا، فرمایا میرا حکم ہے جا کر لیٹ جاؤ، یہ خدا کا قرآن پڑھنے کے لیے آئے، یہ خدا کے مہمان ہیں، میرا رب مجھ سے پوچھے گا ان کی خدمت کی تھی یا ان سے خدمت کرائی تھی آپ نے؟ مولانا حسین صاحب کا معمول یہ تھا، اور جو آدمی ملتا تھا اس کو کہتا اللہ راضی تھی وہ قرآن ہی پڑھ گھنوں چاہ، یہ اس پنجابی زبان جو ان کی تھی خدا کی۔ اور میں بطور تحدیث نعمت کہتا ہوں، مولانا حسین صاحب رحمہ اللہ کی اولاد مجھ جیسے نکاح کے ساتھ بہت پیار کرتے ہیں، مجھے نہیں سمجھاتی میرے میں کیا خوبی ہے۔ بہرحال خدا کی ارب ہا خرب ہا رحمت نازل ہونے پر یہ جو مسئلے میں بیان کر رہا ہوں آپ کے سامنے کہ سبحان کا یہ معنی اور الحمدللہ کے معنی، یہ اللہ کی عنایت مہربانی اور مولانا حسین صاحب کے فیوزات ہیں۔ آپ حضرات کے علماء کے پاس بیٹھتے ہیں، بیٹھیں گے، پوچھ لیں ذرا سبحان اللہ اور الحمدللہ کا کیا معنی ہے؟ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، تسبیح کسے کہتے ہیں، تحمید کسے کہتے ہیں؟ شاید ہی کوئی سنائے۔ ہاں ان فیوزات سے اگر مستفید ہوتا چلا آ رہا ہے تو پھر یقیناً نہیں تو نہیں، ہم بھی آخر ساری یہ خاک در در کی خاک چھان کر، اگر میں مولانا حسین صاحب رحمہ اللہ کے تلامذہ کے پاس نہ پہنچا ہوتا تو نہ یہ چیزیں آپ کے سامنے بیان کرتا، نہ مسجد شہداء کا امام ہوتا۔ مسجد شہداء چھوٹی سی ہے لیکن اہم ادارہ ہے، لاہور شہر کے دل میں ہے، اور اس 50 سال کے اندر اللہ کی توفیق سے میں نے جو کچھ بیان کیا ہے، اللہ کی مہربانی سے میرا کوئی کمال نہیں، بڑے نشیب و فراز آئے مجھ پر، لیکن مسئلہ میں نے صحیح بیان کیا، اور آج تک کوئی ایک شخص کوئی بھی مسئلہ کی مخالف بھی آ کر اس نے کہا کہ آپ نے فلاں مسئلہ غلط بیان کیا، خدا کی مہربانی سے، یہ خدا کے قرآن کی برکات ہے۔ تو میں نے اس میں کل جو کچھ میں بیٹھا سوچا تھا اسی بنا پر وہ حدیث بھی آپ کو سنا دی، پھر اس کو ذہن نشین فرما لیں۔ اللہ کے پاک پر میں نے فرمایا جس نے سبحان اللہ و بحمدہ پڑھ لیا، اللہ اس کے سارے گناہ زندگی 100 بار پڑھ لیا، سبحان اللہ و بحمدہ، اللہ اس کے سارے گناہ معاف کر دے گا چاہے سمندر کی جھاگ کے برابر کیا نہ ہو۔ تو میں اصل میں بتا رہا تھا کہ بیٹھے ہوئے موبائلوں سے جو کھیل رہے ہیں اور دوسری باتوں میں لگے ہوئے، خدا کے بندو یہ پڑھ لو، زندگی بڑی تیزی کے ساتھ گھٹ رہی ہے، خدا کے سامنے بڑے سرخرو ہو کر جاؤ گے۔ تو آپ حضرات سے پھر یہ گزارش کرتا ہوں، یہ بخاری شریف کی آخری سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اس کو رٹ لیں، یاد کر لیں، اپنے گھر والوں کو، بچوں کو سمجھا لیں، بڑا مشکل کام نہیں ہے، انشاءاللہ اس کے بارے نیارے ہوں گے اگلے عالم کے اندر۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔